جب اللہ نے قرآن میں آپ کی بیماری پہ پردہ ڈالا ہے تو ہم کون ہیں تحقیق کرنے والے؟ قرآن نے اتنا کہا ہے کہ رب انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی، بیماری پہنچی، وانت ارحم الراحمین، آپ رحم فرمانے والے ہیں۔ دوسری جگہ ہے کہ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، شیطان نے مجھے تکلیف پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے، اس لیے میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو یاد رکھیں یہ باقی سب روایات ہیں، اللہ اپنے نبیوں کو کبھی ایسی بیماری نہیں دیتے کہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، انبیاء ہوتے ہیں، جیسے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اسی طرح ان کے جسد میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا، ان کے بدن میں بھی کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اگلے دن مجھے ایک دوست ملے تھے، پھر اتفاق کی بات ہے اس وقت میرے دماغ میں بات نہیں تھی اور وہ پھر ملاقات ہی نہیں کی انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تو یہاں ذنب سے مراد گناہ نہیں بلکہ الزام ہے۔ میں نے گزارش یہ ہے کہ اقوال نظر کیے تھے کہ ما تقدم من ذنبک، اس لیے بعض علماء کہتے ہیں نبوت سے پہلے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ نے وہ بھی معاف کر دی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ما تقدم من ذنبک یعنی ہجرت سے پہلے جو آپ سے غلطی ہوئی یا اس کے بعد آئندہ کبھی ہو وہ بھی اللہ نے معاف کر دی ہے، چونکہ عام طور پر لفظ ذنب کا جو ہے نا یاد رکھیں وہ گناہ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض علماء متاخرین نے بڑی اچھی اور بڑی عجیب ترجمہ کیا ہے جو حضور کے شان کے شایان ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ذنب سے مراد گناہ نہیں الزام بالذنب ہے۔ کیا مانا؟ جیسے ہجرت سے پہلے مکے والے آپ کو ساحر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، مفتری کہتے تھے، میرا مدنی آج آپ کو اتنی عزت دی ہے کہ وہ سب کچھ مٹ گیا، جو شاعر کہنے والے تھے تمہارے ساتھ معاہدے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ساری باتیں اڑ گئیں۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی الزام لگائے گا وہ بھی ہم اڑا دیں گے۔ تو ذنب کا معنی جہاں گناہ ہے وہاں الزام گناہ بھی ہے۔ اس کی قرآن میں دلیل موجود ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں تو انہوں نے فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، ان کا میرے اوپر قتل کا الزام ہے، میرا اللہ آپ جانتے ہیں مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، نہ قتل کیا تھا، آپ نے تو تھپڑ مارا اگلا مر گیا، فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، لیکن کیا وہاں ذنب کا کیا معنی؟ یعنی الزام گناہ، کہ انہوں نے میرے اوپر قتل کا الزام رکھا ہوا ہے، اگر میں جاؤں تو اسی بہانے مجھے قتل نہ کر دیں۔ تو ذنب معنی الزام بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی شان بہت بڑی ہوتی ہے، یاد رکھو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یعنی آپ اس لیے بعض علماء نے کہا کہ اگر ایک آدمی نے 70 سال نماز نہیں پڑھی تو اس کی وجہ سے اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے، لیکن میرے سرکار کی ایک بال کی بھی توہین کی تو کافر ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی میرے حق میں کوتاہی کرے تو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیری شان میں کوتاہی کرے پھر اس کو میں معاف نہیں کرتا ہوں۔ اتنا بڑا مقام ہے میرے مدنی پاک کا۔ اچھا، اسی لیے بعض علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ اندھے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ بھی نہ کہو، اندھا ہونا بھی توہین ہے۔ آدمی کہے یار یہ تو اندھا ہے، کوئی آدمی غلطی کرے تم بھی کہتے ہو ڈانٹ کے اندھے ہو، دیکھتے نہیں، دیکھ کے نہیں چلتے ہو، تو یہ توہین کا لفظ ہے۔ اصل بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو لکھا ہے کہ حضرت یوسف کے غم میں روتے رہے، اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو وہ گویا کہ اس کے نابینا ہونے کے قریب پہنچ گئے۔
بعض علماء نے کہا کہ چونکہ حضرت یوسف نے بھی فرمایا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیر، حضرت کا بصیر تو اعمیٰ کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو نظر کم ہو جائے تو وہ بھی تو وہی ہو گئی نا بات، ایک آدمی کی نظر اتنا کم ہو جائے کہ اس نے قریب کے بغیر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیشہ انبیاء کی شان میں کبھی کوئی ایسے لفظ کے بارے میں سوچا بھی نہ کریں۔ اس لیے علماء دیوبند نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ مدینہ پاک کے کھجور کو توہین کے طور پہ کھجڑی کہہ دے وہ کافر ہو جاتا۔ واللہ اعلم۔ جن کو تم وہابی کہتے ہو، تم تو خیر عاشق ہو نا ماشاءاللہ۔ بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑا، حضرت توسی صاحب کی بات ہے، مولانا عبدالستار توسی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کہتے ہیں مکی صاحب انبیاء نے اور صحابہ نے پتھر کھا کے بھی حق پہنچایا، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق نہ سنا۔ ٹھیک تھے، کٹھے ہم پڑھتے تھے، وہ کہتا مکی صاحب ان بدعتیوں کا قصور کوئی نہیں، حلوہ جو ہے نا وہ چیز ہی ایسی ہے کہ پلستر ہو جاتا ہے منہ پر، حق نکل ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت آپ دیکھیں کہ کسی کاریگر سے پوچھیں، جب وہ ہاؤس بناتے ہیں نا تیل کے لیے، کروڈائل کے لیے، پٹرول کے لیے اور تیل کے لیے، تو اس سیمنٹ میں چینی ملاتے ہیں۔ سیمنٹ میں جب چینی مل جائے نا پھر کوئی لیکیج نہیں ہوتی وہاں سے۔ انہوں نے کہا کسی مستری سے پوچھ لیں۔ تو جب وہ پتھر کو بند کر دے دیے تو حلوہ بندہ ہے یا کیسے بند نہیں ہوگا؟ غزوہ ہند کی وضاحت کریں، کیا وضاحت کریں؟ وہ ہو گیا ہے، تم اب لڑنے جاؤ گے، تم نے کون سا غزوہ ہند کی وضاحت؟ وہ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں گزر گیا ہے۔ اس وقت مسلمان تھے جنہوں نے جانیں قربان کی اور دین کو پھیلایا، کفر کو توڑا، بتوں کو توڑا۔ محمود غزنوی کو اربوں کی آفر کی گئی کہ ہمارے اس بت کو مت توڑیں، جتنا سونا لے لیں، چاندی لے لیں، جواہر لے لیں۔ اس نے کہا میں تاریخ میں یہ نہیں لکھوانا چاہتا کہ بت شکن، اپنا بت فروش تھا، بت بیچنے، میں لکھوانا چاہتا ہوں کہ بت شکن تھا۔ انہوں نے کہا توڑ دو اس بت کو۔ توڑا گیا تو اس میں اتنی جائیداد نکلی جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ ہر مرض کی شفا کے لیے پانی پر 70 بار فاتحہ قل اللہ احد معوذتین پڑھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا قرآن ہے، کیوں نہ پڑھو؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے مجھ سے؟ اللہ کا قرآن ہے، اس میں کیا ضرورت ہے کہ پوچھیں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نعوذ باللہ، جو کہے غلط ہے وہ مسلمان ہے پھر۔ بھائی جو آدمی نماز میں مثلاً 3 رکعتیں عشاء کی ہو گئیں، چوتھی رکعت میں شامل ہوا، اب اس کے ذمہ 3 رکعتیں، وہ کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھے گا تاکہ یہ پہلی 2 بن جائیں، پھر تشہد میں بیٹھ جائے گا، پھر کھڑا ہو کے 2 پڑھے گا۔ کہتے ہیں حرم کے اوپر جو پرندے اڑ رہے ہیں یہ ابابیل ہیں، کوئی ابابیل نہیں، وہ اس وقت آئے تھے واپس چلے گئے، ابھی نہیں ہے، یہ ابابیل نہیں ہے۔ صلی اللہ علی محمد میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، صلی اللہ علی محمد، یا رب صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی پڑھیں الحمدللہ درود ہے اور نعمت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، افضل درود وہ ہے جو نماز میں پڑھتے، باقی سب جائز ہے۔ ہم نے زمین خریدی ہے لیکن اس نیت سے کہ جب ضرورت ہوگی تو بیچ دیں گے، اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جو زمین آپ خریدیں گھر بنانے کے لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر خریدی ہے کہ بھی اس کا ریٹ بڑھے گا ہم بیچ دیں گے، اب زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ بھی ہر سال کی مارکیٹ ویلیو پر ہوگی، یعنی پچھلے سال قیمت 1 لاکھ تھی تو 1 لاکھ کی، اس سال 1.5 لاکھ کی ہوگی تو 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ میں نے عبقری صاحب کے رسالے میں پڑھا ہے کہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، شہد اللہ، قل اللہ مالک الملک،
اللہم انت ربی، پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال سب ٹھیک ہے۔ جو بات قرآن ہو یا حدیث ہو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے درمیان 2 طواف کر لیں تو اس دونوں کے 2 رکعت جو ہیں وہ آپ مغرب کے بعد ادا کریں۔ بیر روحا کنواں ہے اور کیا ہے، اس کے حقیقت ہے، حضور پاک نے غسل فرمایا تھا، اب تو میرے خیال میں ہے ہی نہیں، بند ہو گئے، بیر شفا بھی بند ہو گیا۔ عورتوں کو سجدہ کرنا چاہیے بدن زمین کے ساتھ ملا ہوا ہو، یہی حدیث ہے ان یزمہما، حضور نے فرمایا اپنے بدن کو زمین سے ملا کے سجدہ کیا کرو، کیونکہ یہی ان کے لیے استر ہے، ستر اسی میں ہے۔ مرد کی حالت میں ان کے لیے ستر نہیں ہوتا، عورت کے لیے ستر ضروری ہے۔ امام کعبہ صاحب پگڑی کیوں نہیں باندھتے، ان سے جا کے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے؟ آپ تشریف لے جائیں نا آج، ان سے پوچھیں تو میں انشاءاللہ بالکل صحیح طریقے سے سمجھا دیں گے۔ پوچھ کے تو دیکھو، یہ مولوی مکی ہے کہ تم پوچھ لو گے وہ چپ ہو جائیں گے، سپاہی پکڑ کے اٹھا کے پھینکیں گے حرم کے باہر۔ کوئی ضروری پگڑی سنت ہے، ضروری تو نہیں نا، رومال باندھو، ٹوپی باندھو، پگڑی باندھو، سب جائز ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ یہ تو تم نے ایک اصول بنایا ہوا ہے نا جی، عصا بھی رنگین ہو، پگڑی بھی ہو ہاتھ میں جمعہ کا دن، لیکن بیان بدعت کرے گا۔ صرف یہی سنت ہاتھ میں ہوگی، باقی بیان میں ساری بدعت ہوگی۔ پتہ نہیں کیا علماء فرماتے ہیں، روپے سے، بینک کے روپے سے، پتہ نہیں کیا ہے بینک کے روپے سے، میں نہیں سمجھا، جب بات سمجھ آئے مقتدی نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کیا، باقی جو رکعات رہ گئیں اس میں واجب ترک ہو گیا، کس سے ترک ہو؟ مقتدی سے، اس میں کچھ نہیں، امام سے ترک ہو گیا تو سجدہ سہو کر چکا ہے۔ اگر کسی امام کی داڑھی مجھ سے کم ہو، دعا کریں اللہ کرے پوری ہو جائے، بڑھنے والی چیز ہے، بڑھ جائے گی۔ بغیر پاکستان سے، بغیر احرام کے جدہ ایئرپورٹ اترے اور سیدھا طائف سے احرام باندھ کے آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں۔ مسجد خیف کے اندر 70 انبیاء کی قبریں ہیں، یہ 101% جھوٹ ہے۔ اگر وہاں انبیاء کی قبریں ہوتی تو حضور ان کے اوپر چلتے اور ان کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے۔ خدا کا خوف کیا کرو، جھوٹ بولتے ہوئے سمجھا بھی تو کرو۔ اچھا، اور جب یہ 70 انبیاء فوت ہوئے ہیں، کون کون سے، ان کے نام گنو، پھر مجھے بتاؤ اس وقت یہ مسجد خیف تھی؟ بس ایک روایت ہے، بنی ہوئی ہے، کبھی میزاب رحمت کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی زمزم سے لے کر حجر اسود تک 50 انبیاء کی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ کعبے میں آ کر بھی ہم قبروں کا طواف کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان سے بغیر احرام کے آ جائے، دم پڑ گئی، عمرہ بھی کرے۔ چاروں مسلک میں داڑھی جو ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک ایک مشت ہے، چاروں اماموں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب حدیث ہو نا اس میں اختلاف ہوتا نہیں، یاد رکھا کرو۔ منصوص مسائل میں اجتہاد نہیں ہوتا، وہ تو نص ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک سینے پر آتی تھی، بس بات ختم ہو گئی۔ اب اس میں کوئی اجتہاد تو ہے نہیں کہ ایک امام کہے چھوٹی ہو، ایک کہے بڑی ہو۔ میں نے جدے سے احرام باندھا، لیکن میں نے انڈر ویئر پہنچا ہوا تھا، مکے آ کے اترا، 10-20 ریال خیرات کر دو کہ تم نے سلا ہوا کپڑا باندھا ہے اتنی دیر۔ ماں اپنے بچے تنگ کرتے ہیں، بچوں کو گالی دے، بہرحال تنگ آ کے انسان دیتا ہے، لیکن دینی نہیں چاہیے۔ کبھی گالی دینے سے بچوں کو نعوذ باللہ نقصان ہوتا ہے، اور پھر یہی ماں رو رہی ہوگی۔ ان کو گالی کے بجائے ہدایت کی بات کیا کرو۔
میں ایک دوست کی عیادت کرنے کے لیے مدینہ شریف گیا، وہاں سے بغیر احرام کے آگے عمرہ قضا کر دو طائف سے ورنہ دم دینی ہوگی۔ حضور پاک نے مسافر کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا تھا، کسی حدیث میں نہیں، کسی روایت میں نہیں ہے، بعض تاریخی کتابوں میں ہے، اللہ عالم۔ ہم جو چپل پہن کے آئے تھے حرم میں گم ہو گئے تو ہو گئے، بہتر تو ہے اپنے اور خریدیں ورنہ کچرے سے اٹھا لیں تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کے لیے فرمایا تھا، قبر سے آواز دی تھی کہ ادخل الحبیب، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور عمدہ گفتگو ہے، ٹھیک ہے، حج چونکہ حج میں ذکر بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، ایام اکل و شرب بھی ہوتے ہیں۔ نمازی کے آگے نہ گزرا کریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ حرم کے باہر کھانے کے لیے جو لائن لگی ہوتی ہے، اگر آپ غریب ہیں تو لے لیا کرو، کھا لیا کرو، اگر امیر ہیں پھر نہ لیں، اللہ نے آپ کو خود توفیق دی ہے، آپ دینے والے بنو، لینے والے تو نہ بنو۔ حضور نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ فی آدمی ایک عمرہ کریں یا سارے مردوں کے لیے ایک کافی ہے؟ نہیں، پوری امت کے لیے ایک کافی، ایک کے لیے ایک کرو گے اللہ کے بدلے۔ یہ سارے رشتہ داروں کو ایک مٹر کھانا چاہتا ہے نا، پتہ تو لگے تمہیں جب 10-20 عمرے کرنے پڑیں گے۔ دعا کرو اللہ ان کی مغفرت کرے، بس بات ختم ہو گئی۔ کالا یرکان ہو تو اس کے لیے وہی میں نے کئی دفعہ بتایا، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سر درد گردن کا، اس کے لیے بھی وہی آیت ہے، لیس لہا من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد سر پر اس طرح نہیں چلوا سکا، چوٹی کے بال کٹوائے، اگر ٹک لگایا یا تھوڑے سے کٹائے تو دم پڑ گئی۔ پاکستان سے جو عمرے پہ ہے مسافر، پوری نماز کیوں پڑھیں؟ یہ کوئی نیا مسئلہ آپ نے ڈھونڈا ہے کہ عمرے والے کے لیے قصر نہیں ہے؟ یہ ابھی 14ویں صدی میں مسئلہ بنا ہے۔ مسافر ہے۔ حضور جب حج پہ آئے تو قصر پڑی، حضور پاک جب مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو قصر پڑی، اور آپ نے اعلان بھی فرمایا کہ یا اہل مکہ تتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، کہ تم لوگ اپنی نمازیں پوری کر لو، ہم مسافر ہیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر اگر عورت کو حیض آ جائے، اگر اس نے عمرے کی نیت کی ہوئی ہے تو اب بیٹھی رہے، جب پاک ہوگی عمرہ کرے گی۔ باقی اس کے دن جانے والے ہیں تو 100 ریال دے کے ٹکٹ آگے بڑھا لیں، بجائے اس کے 400 ریال کی بکری بھریں۔ خواب میں حضور کی زیارت بڑی خوش نصیبی ہے، ان کو نصیب ہوتی ہے جو متبع سنت اور کثرت سے ضرور پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ عیدن میلاد کی نبی پہ چاول یا کوئی چیزیں اور پکوا کے تقسیم کریں، بالکل ناجائز ہیں، تقسیم کرنا بھی ناجائز ہے، کھانا بھی ناجائز ہے، یہ تو بدعت ہے۔ اگر آدمی ویسے لیٹا رہے، نیند نہ آئے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ کراچی سے احرام باندھ لیا، بیوی نے بھی نیت کر لی، مکہ پہنچے تو بیوی کو ماہواری ہو گئی، حرم نہیں آئی، ہوٹل میں رک گئی۔ کل ہم نے ہم بستری کی ہے اور باقی عمرہ آج ادا کیا۔ ماشاءاللہ عمرے سے پہلے ہم بستری ضروری تھی انہیں، اور وہ بھی اس وقت اس بدبخت نے کی ہے جب وہ حیض میں تھی۔ ڈبل گناہ یعنی یسألونک عن المحیض فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوہن، توبہ بھی کرو، صدقہ بھی کرو، اس کو عمرہ بھی قضا کرو، دم بھی ادا کرو۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ وتر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اگر مجبوری کی وجہ سے پیشاب نکل جائے، بیماری ہے کوئی نہیں، کپڑا دھو لے، جا کے دوبارہ وضو کرے۔ میرا بھائی علماء کے بارے میں
ایک میری عادت ہے، میں علماء کے بارے میں نہ الحمدللہ برائی کرتا ہوں نہ برائی سنتا ہوں، بلکہ آپ بھی دعا کیا کریں، کیونکہ یہ علماء ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ دین باقی ہے۔ یہ دین تمہیں کالجوں نے نہیں دیا، یونیورسٹیوں نے تو نہیں دیا، یہ تمہیں اسکولوں نے تو نہیں دیا، یہ علماء کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر ان کو بھی تم، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ان سے بدزن کر دے تاکہ تم دین سے بدزن ہو جاؤ۔ کہتے جی کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سکتہ، حنفی مسلک میں سکتہ ناجائز ہے۔ حنبلی رحمہ اللہ کے حنابلہ ایک روایت میں ہے، لیکن وہ بھی اس کو زیادہ قوی نہیں مانتے۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں ہوتی، ثنا پھر درود پھر دعا۔ عورتوں کو بھی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ جب حضرت عمر قبر سے دیکھتے نہیں تھے تو بی بی عائشہ پردہ کیوں کرتی تھی؟ اولاً تو یہ روایت صحیح ہے میں نہیں ہے، اگر ہو بھی تو ادب ہے۔ میرے بیٹے کی عمر 8 سال ہے، صحیح نہیں بول سکتا، زمزم پلائیں اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیات پڑھ کے دم کریں۔ چھوٹے بڑے عمرے میں کوئی فرق نہیں، بڑے میں سفر دور ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا۔ 6 سال ہو گئے ہیں، اب مجھے اولاد نہیں ہوتی، کوئی کوکھ بند نہیں کر سکتا، اللہ جب چاہے دے جب چاہے نہ دے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ایک عمرہ کتنے دن کے بعد کریں، چاہے 2 دن کے بعد کریں، چاہے روز کریں، لیکن اس طرح پھروانا پڑے گا۔ فرض نماز کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے اور شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ عید میلاد منانا بدعت ہے۔ میرا بھائی، اگر عید میلاد سنت ہوتی تو حضرت ابو بکر نہ مناتے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت معاویہ، آل بیت رسول اللہ، ان کو محبت نہیں تھی، تمہیں زیادہ محبت ہو گئی ہے عید میلاد منانے سے۔ مدینہ منورہ میں کم سے کم کتنی دن رہنا چاہیے؟ ساری زندگی، حتیٰ کہ موت ہی وہیں آئے۔ جتنا اللہ توفیق دے کتنے دن رہنا چاہیے۔ حضور کی حدیث ہے کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، جس کو طاقت ہو کہ موت مدینے میں آئے، اس کو چاہیے کہ مدینے میں مرے۔ احرام کے ساتھ برش اگر ہم کریں، اپنا ٹوتھ پیسٹ، اگر ٹوتھ پیسٹ میں خوشبو تھی تو پھر صدقہ کریں، نہیں تھی تو کوئی بات نہیں۔ احرام کے ساتھ کھانا کھانا کیسے ہے؟ تو کیا احرام کے ساتھ آدمی بھوکھا رہے آدمی؟ یہ اچھا مسئلہ ہے۔ طواف کے بعد عمرے کا پتہ نہیں کیا ہے، طواف کرنے کے بعد نفلیں پڑھنا واجب؟ ہاں واجب ہے۔ خانہ کعبہ پہ کسی کا نام نہ لکھا کریں۔ طائف جائیں تو واپسی پہ احرام لازمی ہے، وہ میقات ہے۔ حضور پاک کو خواب میں دیکھنا ہو تو سنت پہ چلیں اور درود شریف کثرت سے پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں کسی امام کا ذکر نہیں ہے، صالحین کا ذکر ہے۔ بھائی اپنی بہن سے کافی عرصے سے ناراض ہے، لیکن ابھی خوش ہونا چاہتا ہے، لیکن اس نے 3 طلاق ڈالا تھا۔ بہرحال تم اپنی بہن کے ساتھ ملو۔ باقی 3 طلاق کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں قسم کا کفارہ دے دے۔ حنفی مسلک میں یہ ہے کہ 1 طلاق ہو جائے گی اور رجوع کر لے۔ نفل نماز میں سجدہ تلاوت کے 2 سجدے کر لیے، کوئی بات نہیں۔ مفتی ظفر علی خان صاحب ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے تبلیغی جماعت کے خلاف کیا کہا ہے اللہ عالم، نہ میں نے سنا ہے نہ مجھے کوئی حق ہے کہ میں بحث کروں۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، بالکل دعا جو ہے وہ مخ العبادہ ہے۔ باقی کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے۔ مسجد عائشہ سے، مدینے سے، طائف سے، اب میں جیرانہ سے جہاں سے مرضی آئے کرو۔
اگر عمرے میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، پہلے پتہ ہو نا کیا، ورنہ صدقہ خیرات کر دو بس، اللہ معاف کرے۔ عورت ایام حیض میں حرم میں نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ عمرے کے دوران مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بعد میں نے بیٹی کے منہ پہ مارا تھا، بارہ اسے پیار کر لو اور کیا ہے۔ میں نے عمرے کے بعد خوشبودار صابن استعمال کیا، صدقہ کر دو کچھ۔ خیرات ادھار لے کے بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتی ہے۔ یہ جو شیعہ ماتم کرتے ہیں، ماتم کرنا ہی لعنت ہے، دیکھنا بھی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ من لبس السود وشق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا، جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے، چہروں پہ تھپڑ مارے، بال نوچے ماتم میں، فرمایا اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو لوگ پاکستان سے سگریٹ لاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، حرام چیز مکے میں لا کے بیچتے ہیں۔ ہمارے گھر کے قریب شیعہ رہتے ہیں، وہ ہمارے گھر وغیرہ میں چاول شاول بھیجتے ہیں، تم آگے غریبوں کو دے دیا کہ بہتر ہے کہ استعمال نہ کرو، اللہ عالم انہوں نے کس چیز سے پکائے ہیں۔ ہمارا جو قصائی ہے وہ شیعہ ہے، بہتر ہے اسے گوشت ہی نہ لیا کرو، پتہ ہے وہ ذبح بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لوگوں کو حرام کھلانے کے لیے۔ 28 دن کا ویزا ہے، 8 دن یہاں رہیں گے، 15 دن مدینے میں، پھر آپ مسافر ہیں، زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ موٹے بندے جو ہیں ان کو ران میں زخم ہو جاتے ہیں، تیل لگا لیا کریں سادہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میرا نانا بریلوی تھا، وہ آپ جیسے بریلوی نہیں تھے، وہ پکے علماء تھے، ان کے اندر صرف محبت کا غلف تھا، ورنہ وہ ان کی طرح نہ قبروں پہ سجدے کرتے تھے، نہ عرس کرتے تھے، نہ چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ لفظ بریلوی کہنے سے تمہیں ہاتھ آ گیا تو کیا ہو گیا؟ میرے والد بخیل ہیں، کنجوس ہیں، دعا کرو اللہ ان کو سخی بنائے۔ بہرحال اشاعت توحید والے ہوں یا کوئی بھی جماعت، جو بھی دین کا کام کرے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اگر ان میں کوئی غلطیاں ہیں تو اللہ معاف کرے۔ اگر آدمی نے طواف ختم کیا، دوسرے کی نیت کر لی تو ٹھیک ہے، کوئی بات، اگر تھک گیا بیٹھ بھی سکتا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد اجتماعی شکل میں لا الہ الا اللہ پڑھنا حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ طائف جاتے ہیں ان کی نمازیں قضا ہو جاتی، کیوں قضا ہو جاتی ہے؟ راستے میں کہیں مسجد نہیں ہے، جہاں میقات ہے وہاں بھی مسجد ہے، راستے میں کم سے کم کچھ نہیں تو 20 مسجدیں ہیں، جہاں نماز کا وقت ہے مسجد میں پڑھ لو، قضا کیوں کرو؟ یا صبح کی نماز پڑھ کے جاؤ، ظہر سے پہلے حرم واپس آ جاؤ۔ شوہر کا غیر نامحرم لڑکیوں سے موبائل پر رابطہ ہو، بیوی کو پتہ لگ جائے، صبر کرے اور کیا کرے، کیوں نہ رہے، وہ خاوند ہے اس کا، گناہ گار ہے، کافر تو نہیں ہو گیا۔ میری بہن ساس کے ہاتھوں پریشان تھی، ان کے بہن کے سکون اور آسانی کی دعا کی حرم میں، اب ان کی ساس بیمار ہو گئی، اس کی شفا کی دعا کریں، وہ تمہاری دعا سے بیمار نہیں ہوئی۔ بہرحال رابعہ بصریہ کہیں طواف کرنے نہیں گئی، اگر کسی کتاب میں لکھا ہے وہ مجھے دکھاؤ پہلے، ایسے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ویسے بہرحال اگر ہے تب بھی غلط ہے۔ حضور پاک یہاں بیٹھے رہے، آپ بے شمیسی پر، کعبہ آپ کے طواف کے لیے تو نہیں گیا، حسن بصری کے رابعہ بصری کے لیے چلا گیا۔ نہیں، یہ اتنا بڑا جھوٹ جو بولتے ہو کو خدا کو، اگر کعبہ شریف ادھر چلا گیا تو طواف کرنے والے کس کا طواف کر رہے تھے؟ کعبہ شریف تو گیا ابھی بھی رابعہ کے پاس۔
انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ایک ایسا جھوٹ جو سورج کی طرح نظر آ رہا ہو پھر بھی آدمی پوچھے مسئلے۔ امام برحق ہیں تو باقی امام بخاری، امام مسلم وہ بھی برحق ہیں، کون کہتا ہے کہ برحق نہیں ہیں؟ وہ بھی برحق ہیں، وہ محدث ہیں، وہ مجتہد ہیں، ہمارا تو سب سے محبت ہے۔ میں نے فضائل اعمال میں، آپ نے پڑھا ہے تو جن نے لکھی ہے ان سے پوچھو۔ میں نے خواب کو پتہ نہیں شام کو دیکھا ہے، مار دو اچھی بات ہے۔ اگر آپ بیمار تھے، وضو نہیں کر سکتے تھے، تیمم کر لیا، پھر بھی طواف ہو جائے گا۔ بالکل جب آپ مدینہ پاک جائیں، سرکار دو عالم پہ صلاۃ و سلام پڑھیں، اس کے بعد پھر سیدنا صدیق، پھر سیدنا عمر۔ عمرے کی نیت کے بغیر طائف کا سفر کیا، بالکل طائف میقات ہے، عمرے کی نیت نہیں، کیا کرنے گئے تھے وہاں؟ تمہارا بزنس ہے، کاروبار ہے، پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو بہانے نہ بناؤ، بس سیدھی بات یہ آ کے دوبارہ عمرہ کرو۔ نعم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا یقوم مقام صلاۃ ابراہیمی الذی فی صلاۃ و صلاۃ مفصل کامل جامع مانع علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جب جنازہ ہو تو صفیں طاق بنانی چاہیے، ٹھیک کہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ایک آدمی کے پاس رقم ہے، وہ عمرہ کرے یا مسجد بنائے؟ اگر وہاں مسجد نہیں ہے، مسجد کی ضرورت ہے، پھر تو مسجد بنائے۔ اگر پہلے محلے میں 4 مسجدیں موجود ہیں، پھر یہ خام خواہ شو بازی کے لیے نہ بنائے، عمرہ کرے۔ بہرحال شیعہ کے کافر ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، یہ تو انہوں نے صرف نہیں بلکہ ابتدا سے علماء نے لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں بعض اس وقت ہوتے تھے تفضیلی شیعہ، وہ الگ بات ہے۔ جو سبی شیعہ ہیں، منکر صدیق ہیں، منکر عائشہ ہیں، منکر قرآن ہیں، ان کے کفر میں کیا شک ہے؟ اگر وضو کرتے ہوئے اوپر والی چادر اتار کے رکھنے سے کیا ہو گیا؟ تمہارا عمرہ جو ہے وہ چادر میں بندھا ہوا تھا، اتار کے رکھو گے تو بھاگ جائے گا، پھر کسی اور کو پکڑ کے کھڑا رہے، اس کو بھاگنے نہ دے اس کو۔ اللہ کے بندے، اب یہ مسئلہ ہے پوچھنے والا بلا، پھر کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم پاکستان میں سنتیں پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھیں، بالکل پڑھیں، کیوں نہ پڑھیں؟ 1 کا لاکھ ملے گا۔ اگر حدود حرم سے کوئی رقم ملے، اگر آپ غریب نہیں ہیں، غریبوں کو دے دیں، خیرات کر دیں، تاکہ جو مسافر ہیں، رقم نہیں ہے، پریشان ہیں، ان کو دے دیں۔ کبوتر چوک میں نماز پڑھو یا اس سے بھی 2 میل پیچھے پڑھو، اگر صفیں مل رہی ہیں تو نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ دوسرے عمرے کے لیے 3 دن کا فاصلہ کوئی ضروری نہیں، 1 دن میں 2 عمرے بھی کر سکتے ہو، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ فاصلہ ہو، تاکہ بال تو نکل آئے نا اس طرح پھروانے کے لیے۔ میری بیٹی کے رشتے کی ترتیب نہیں بن رہی، سورۃ الرحمن تم بھی پڑھو، اس کی ماں بھی پڑھے، وہ خود بھی پڑھے 3 دفعہ روز، انشاءاللہ بن جائے گا۔ مکہ آیا، عمرہ کر دیا، مدینہ چلا گیا، مکہ آ رہے ہیں، واپسی میں عمرہ بالکل ضروری ہے، کیونکہ مدینہ پاک میقات ہے۔ ایک عورت نے رات کو خانہ کعبے کا طواف کیا، صفا کی جگہ نہیں گئی، پھر صبح کو صفا کی جگہ گئی، پھر بال نہیں کٹوائے، 10 دن کے بعد بال کٹوائے، ماشاءاللہ دم پڑ گئی۔ ایک لڑکی ہمارا بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، محمد عبداللہ ولد شادین کوئی ہیں تو ان کو ان کی بیوی بلا رہی ہیں۔ میری نواسی ضمیر کی اچھی جگہ نیت ہو جائے، نسبت ہو جائے، وہی میں نے بتایا نا کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھو، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کوئی شخص ویل چیئر کے ساتھ زخمی ہو جائے،
احرام ہو تو کوئی دم نہیں پڑتا، نہ زخمی ہونے پہ نہ کرنے والے پہ۔ کعبہ شریف کس کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال درود شریف پڑھا کریں مدینہ شریف میں، صرف جب مواجہہ شریف میں کھڑے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بہرحال اگر باتھ روم میں صرف ہاتھ دھوئے ہیں صابن سے تو کچھ خیرات کر دیں۔